السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے خادم الحرمین کی جانب سے ایک پیغام وصول کیا ہے۔ وزیر خارجہ اور ان کے سعودی ہم منصب نے دو طرفہ تعلقات و تعاون اور خلیج کی کونسل برائے تعاون کا جائزہ لیا ہے۔ دوحہ میں آج دنیا اسلام کے کلچرل کیپٹل برائے 2021 کی تقریبات کا آغاز ہو گیا۔ اور لبنان میں آج 7ویں روز بھی سڑکوں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس دوسرے نشریے کا آغاز قطر اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی خبر سے کرتے ہیں۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے آج برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کی جانب سے ایک زبانی پیغام وصول کیا ہے۔ یہ پیغام دونوں برادر ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور تازہ ترین علاقائی و بین الاقوامی حالات سے متعلق ہے۔ سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے آج صبح دیوان امیری میں صاحب سمو امیر کے ساتھ ایک ملاقات میں انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ ملاقات کی ابتدا میں سعودی وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر کو خادم الحرمین کی جانب سے سلام و تحیات، ان کی ہمیشہ کامیابی اور قطری عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل جذبات پہنچائے۔ صاحب سمو امیر نے بھی خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے لیے سلام و تحیات، ان کی صحت و عافیت اور برادر سعودی عوام کی مسلسل ترقی و خوشحالی کی تمنا پر مشتمل ایک پیغام شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود کے حوالے کیا ہے۔ باہمی برادرانہ تعلقات کے ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی سے برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ملاقات کی ہے، جو اس وقت ملک کا دورہ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مقام العلا کی سربراہ کانفرنس کے بعد ہونے والا یہ دورہ دونوں برادر عوام اور ملکوں کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے، اور دونوں ملکوں کی قیادتوں کے اس جذبے کا بھی مظہر ہے کہ خلیجی اور عربی صفوں میں اتحاد مزید سے مزید مضبوط اور مستحکم ہو، تعاون کا سفر مزید فروغ پائے، جس سے اس پورے علاقے کو خیر و بھلائی اور امن و سلامتی میسر آ جائے۔ آج کی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور خلیج کے عرب ملکوں کی کونسل برائے تعاون کے سفر اور علاقے کے تازہ ترین حالات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے ضمن میں ہی نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے جمہوریہ پیراگوئے کے وزیر خارجہ تعلقات جناب اوکلیدس ایسویدو کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے یہ خط وصول کیا۔ دوحہ اور ریاض کے درمیان مضبوط روابط اور طاقتور سولیڈیرٹی کی بنیاد پر قطر نے برادر ملک سعودی عرب میں رأس النورہ کی بندرگاہ اور شہر الظہران میں آرامکو کمپنی کی فیکلٹیز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ یہاں کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ اہم تنصیبات کو نشانہ بنانا تخریب کاری ہے، جو تمام تر بین الاقوامی روایات اور قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور اس کی وجہ سے امن اور استحکام اور دنیا بھر کو ایندھن یعنی انرجی کی سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ وزارت خارجہ نے
قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا ہے کہ وہ ہر طرح کے تشدد اور مجرمانہ تخریب کاریوں کو مسترد کرتا ہے، خواہ اس کی وجوہات و اسباب کچھ بھی کیوں نہ ہوں۔ دوحہ دنیا اسلام کا کلچرل کیپٹل ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں، اور آج یہاں 2021 کے لیے اسلامی دنیا کے کلچرل کیپٹل کی تقریبات کا آغاز ہو گیا، جو پورا سال جاری رہیں گی۔ اس سال کا شعار ہے ہمارا کلچر روشنی ہے۔ وزارت ثقافت و کھیل، اسلامی تنظیم برائے تربیت سائنس اور ثقافت اسسکو، قطر کی نیشنل کمیٹی برائے تربیت ثقافت و سائنس اور ملک کے اسٹریٹجک پارٹنرز کے تعاون سے ان تقریبات کا انعقاد کر رہی ہے۔ تو دوحہ اسلامک کلچر کا ایک پلیٹ فارم ہے، اور وہ ایک مینار اور ممبر ہے جس سے اس امت کی فکر و دانش اور تہذیب کا نور پھوٹ رہا ہے۔ دوحہ ڈائیلاگز کی سرزمین ہے، یہ مختلف ثقافتوں اور کلچرز کی جائے ملاپ ہے، اور یہ تہذیبوں کے لیے اوپننس کی جگہ اور دروازہ ہے۔ اور اسلامی دنیا کے کلچرل کیپٹل کی حیثیت سے دوحہ کی سرگرمیاں اور ایونٹس ثقافتی تنوع، اس کے تاریخی مقامات اور قطر کی انسانی قدروں اور اس کی قدیم تاریخ کا آئینہ دار ہیں۔ قطر کی سفارتی سرگرمیوں کے دائرے میں وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے ملک میں ریاستہائے متحدہ امریکہ کے سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ گریٹا ہولٹس نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں دوست ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون اور مختلف شعبوں میں ان کے فروغ پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ کوریا کے وزیر اعظم جناب چیونگ سی گیون کی جانب سے ایک دستی خط وصول کیا ہے۔ یہ خط دونوں دوست ملکوں کے باہمی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل سے متعلق ہے۔ ملک میں جمہوریہ کوریا کے سفیر جناب کنگ چنگ مو نے انہیں یہ خط پہنچایا۔ مجلس شورا نے آج اس کے اسپیکر جناب احمد بن عبداللہ بن زید آل محمود کی صدارت میں اپنا 7 روزہ اجلاس بلایا۔ شورا نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے یہاں کی چھوٹی اور درمیانے درجے کی کمپنیوں کی مدد کے بعد، جس کا آغاز کورونا وائرس کے پھیلنے کے فوری بعد کر دیا گیا تھا، اس امداد کی روشنی میں ان کمپنیوں کی موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اس امداد کا مقصد یہ تھا کہ اس عالمی وبا کی وجہ سے ان کمپنیوں کو درپیش مشکلات کا مقابلہ کرنے میں ان کی مدد کی جا سکے۔ شورا کے متعدد اراکین نے اظہار خیال کرتے ہوئے ملک کی کامیاب اقتصادی پالیسیوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے ان کمپنیوں کو درپیش مشکلات اور ان کے ممکنہ حل بھی پیش کیے ہیں تاکہ وہ قومی معیشت میں اپنا اہم رول پلے کر سکیں۔ شورا نے یہ موضوع اب اس کی مالیاتی اور اقتصادی امور کی کمیٹی کے حوالے کر دیا ہے۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی سے ملک میں امریکی سفارت خانے کی ناظم الامور محترمہ گریٹا ہولٹس نے ملاقات کی ہے، اور جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات و تعاون پر بات چیت کی گئی ہے۔ اسی طرح وزیر مملکت برائے امور خارجہ نے ملک کے لیے اشتراکی جمہوریہ ویتنام کے سفیر جناب چان ہک ڈنگ کی جانب سے ان کی اسناد سفارت کی کاپیاں وصول کی ہیں۔ وزیر مملکت نے سفیر محترم کے کام میں ان کی کامیابی اور دونوں دوست ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات و تعاون کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ قطر جرائم کی روک تھام اور جرائم میں انصاف یعنی کرمنل جسٹس کے لیے اقوام متحدہ کی 14ویں کانفرنس میں شریک ہے۔ یہ کانفرنس جاپان کے شہر کیوٹو میں جاری ہے اور اس مہینے مارچ کی 12 تاریخ تک جاری رہے گی۔
اقوام متحدہ اور بین الاقوامی تنظیموں کے ویانا آفس میں قطر کے مستقل مندوب جناب سلطان بن سالمین المنصوری، جاپان میں قطر کے سفیر جناب حسن بن محمد رفیع العمادی اور ویانا میں قطری سفارت خانے کے سیکنڈ سیکریٹری شیخ عبد الرحمن بن ناصر آل ثانی پر مشتمل ایک وفد اس کانفرنس میں قطر کی نمائندگی کر رہا ہے۔ قطر کے وزیر انصاف و قائم مقام وزیر مملکت برائے امور کابینہ ڈاکٹر عیسیٰ بن سعد الجفالی النعیمی نے انٹرنیٹ کے ذریعے اس کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے قطر کی جانب سے اس کانفرنس کا پرچم جاپان کے حوالے کیا تھا کہ قطر اقوام متحدہ کی 13ویں کانفرنس کا سربراہ تھا۔ اب ملک میں کورونا کی صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے آج اعلان کیا ہے کہ کورونا وائرس کووڈ-19 کے مزید 468 مصدقہ اور کنفرمڈ کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور ایک اور مریض وفات پا گیا ہے۔ وزارت صحت نے بتایا ہے کہ مزید 298 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد اب تک اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد 1,56,299 ہو گئی ہے۔ دراصل وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے انکشاف کیا ہے کہ اس وقت ویکسینیشن کے پروگرام میں مزید وسعت لانے کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت ویکسینیشن حاصل کرنے والے افراد کی ہفت روزہ یا ہفتہ وار تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، تو قطر پوری ثابت قدمی کے ساتھ ویکسینیشن کے اپنے سب سے بڑے پروگرام پر عمل درآمد کر رہا ہے اور وہ کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ وزارت صحت نے احتیاطی اقدامات پر مزید سختی کے ساتھ عمل درآمد کرنے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ ویکسینیشن کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بچاؤ کے اقدامات میں لاپرواہی برتی جائے۔ اور عالمی سطح پر اب تک کے اعداد و شمار یہ بتا رہے ہیں کہ اب تک دنیا میں 116,096,000 افراد نووا کورونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ کووڈ-19 کی وجہ سے اب تک موت کے منہ میں چلے جانے والوں کی تعداد دنیا بھر میں 2,27,000 تک پہنچ چکی ہے۔ کووڈ-19 کی اس دنیا میں مساوات کے حصول کے لیے قائدین کی صفوں میں خواتین کے شعار کے تحت قطر آج پوری دنیا کے ساتھ مل کر یوم نسواں یعنی خواتین کا دن منا رہا ہے۔ خواتین کا یہ عالمی دن ہر سال 18 مارچ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی قطری خواتین کا فعال کردار اور ایکٹیو رول بھی نمایاں ہو جاتا ہے، جو وہ یہاں کے ترقیاتی سفر کے اہم شریک کار اور پارٹنر اور اپنے وطن کی قابل قدر نمائندگی کرتے ہوئے بطور سفیر ادا کر رہی ہیں۔ لبنان میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور آج 7ویں روز بھی وہاں کے مختلف شہروں میں مظاہرین مرکزی سڑکیں بند کر دینے کے لیے ٹائروں کو نذر آتش کرتے رہے۔ وہ ملک کے اقتصادی بحران پر اپنے غصے کا اظہار کر رہے ہیں، جبکہ لبنان گزشتہ 1 سال سے اس معاشی بحران کا شکار ہے اور گزشتہ 7 مہینوں سے وہاں سیاسی جمود کی کیفیت طاری ہے۔ مظاہرین نے اب مطالبہ کرنا شروع کر دیا ہے کہ فوج ملک کی قیادت اپنے ہاتھ میں لے لے اور سیاسی طبقہ اب مستعفی ہو جائے۔ لبنان کے صدر نے سڑکوں کو بند کر دیے جانے کے واقعات کے بارے میں کہا ہے کہ یہ اظہار رائے کی آزادی سے تجاوز ہے اور یہ ایک منظم تخریب کاری ہے۔ اس کا مقصد استحکام کو نشانہ بنانا ہے۔ تہران نے ایٹمی سمجھوتے میں سلامتی کونسل کے کوآرڈینیٹر کو اب آگاہ کر دیا ہے کہ وہ اپنے اس موقف پر ہی کھڑا ہے کہ پہلے پابندیاں ختم کی جائیں۔ ادھر واشنگٹن کا کہنا ہے کہ ایران غلط سمت کی طرف جا رہا ہے اور یہ مسئلہ ان دونوں ملکوں کے درمیان جوں کا توں برقرار ہے۔ آج کے یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر
पेश खिदमत है। साहिब इस्मुब अमीर ने खादिमुल हरमैन की जानिब से एक पैगाम वसूल किया है। वज़ीर खारिजा और उनके सऊदी हम मनसब ने दो तरफा ताल्लुकात व ताउन और खलीज की काउंसिल बराए ताउन का जायजा लिया है। दोहा में आज दुनिया इस्लाम के कल्चरल कैपिटल बराए 2021 की तकरीबात का आगाज हो गया और लुबनान में आज 7वें रोज भी सड़कों पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगला नशरिया कल सुबह 9 बजे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख नूर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।